زائم کی محبت اور انتظار کی کہانی، ماہم کی معصومیت اور پیار کی کہانی، ایک خوشی اور ایک اقرار کی کہانی، محبتوں کے سفر میں اظہار کی کہانی۔ محبت تیری راہوں میں کئی سفر کیے ہیں، اب تو بھی روٹھ جائے تو ہم کدھر جائیں گے۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چاشنی گھلے لہجے میں بولا، کیا آپ کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی اور معمول کے مطابق اس پر گرم ہونے کا اپنا فریضہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کے اس طرح کہنے پر ایک دم ہنس پڑا، جیسے ذہن کے پردے پر کوئی یاد لہرائی ہو، پھر قدم قدم چلتا اس تک آیا جو اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اس نے ایک دم کہا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کیوں؟ لہجے میں واضح خفگی تھی۔ ورنہ تمہارا پیار کرنے کو دل کرے گا، اس نے کہتے ہی ایک دم زوردار قہقہا لگایا۔ جب وہ ایسے ہنستا تھا تو گردن پیچھے کی جانب گراتا تھا۔ وہ ہنستا بہت خوبصورت تھا۔ وہ جو جلی بھنی سی اسے کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھی، ایک دم پگھل گئی، اپنے ارد گرد سے بے خبر، بس اسے ہنستا دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ہنسنا بھول کر اس کی طرف متوجہ تھا جو اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں تک نہیں جھپکائی۔ وہ بھی اب اپنی بھوری آنکھیں اس کی گہری نیلی آنکھوں پر جمائے ہوئے تھا۔ اس قدر کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے ان آنکھوں نے، نہ ڈوبنے دیتی ہیں نہ سہارا دیتی ہیں۔ وہ اس ٹرانس سے تب نکلی تھی جب اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ الو کی پٹھی، وہ زیر لب بڑبڑائی، اتنی دھیمی آواز بھی وہ سن گیا تھا۔ تبھی ایک چھوٹا سا قہقہا لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر نینا بی بی تھیں جو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ یونی کے بیرونی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چند سہیلیاں بھی کھڑی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب ایک اچھا خاصا موٹا پہلوان جیسا دکھنے والا لڑکا اس کے قریب آیا اور ایک انتہائی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں واضح چھچھورا پن تھا۔ سرخ ٹی شرٹ پر مختلف دھاتوں کی چینیں پہنے وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہر ایک کے گلے میں کڑواہٹ سی گھل گئی اور ماہم تو اسے چبا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ عجیب گنڈوں والے لہجے میں بولا۔ ماہم کا دل چاہا کہ وہ اسے دو چار رکھ کے دے، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بے ہودہ نظروں سے اسے دیکھتا کچھ مزید قریب ہونے لگا تھا کہ کوئی ماہم کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کرتا ذرا دور آ گیا۔ اب وہ اسے دیکھ رہی تھی جو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹلتی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، اس نے بیزاریت سے سوچا۔ کیا ہوا بھائی؟ کس کی دوست کو پریشان کر رہا ہے؟ وہ آنکھوں میں انگارے لیے ہلکی سی مسکان لبوں پہ سجائے بولا۔ وہ پھر اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آدمی کی مسکراہٹ کے شر سے اللہ بچائے۔ اس نے فوراً ہی خود کو سرزنش کی۔ سامنے کھڑے تگڑے آدمی نے اسے شدید تلخ نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہونے پر شدید گھبراہٹ کا شکار تھی، مگر ابھی وہ اسے جھڑکنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے مصیبت سے یہ بلا زیادہ بہتر تھی۔ اسے وہ جھڑک کر تپ کر سنبھال سکتی تھی، مگر یونی کی اس پنوتی کو وہ ہرگز بھی نہیں جھیل سکتی تھی۔ تو کون ہے ہیرو؟ اس نے غلاظت بھری نظروں سے ماہم کو دیکھا۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ ماہم کا جگر، اس نے تپاتی ہوئی نگاہ ماہم پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا ماہم جل بھن کر آدھی ہو چکی ہے، مگر ماہم اس وقت بس یہی سوچ رہی تھی کہ مصیبت کے وقت الو کے پٹھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اس لفنگے نے دانت پیستے ہوئے سر جھٹکا۔ اگلے ہی لمحے زائم نے ماہم کو اسی طرح تھامے رخ موڑ لیا اور یونی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یونی کا دروازہ عبور کرتے ہی ماہم نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑی اسے گھورنے لگی۔ زائم نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون ہو تم ماہم کے؟ اس نے بے حد ضبط سے گویا اسے گھیرا۔ میں تمہارا بچپن کا دوست زائم، اس نے اتنے پرسکون لہجے میں کہا کہ ماہم کا دل چاہا وہ اس کا منہ نوچ لے۔ خون خار میاؤں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ ماہم کے تو سر پر لگی تلووں پہ بجی۔ اپنی زبان کا اگر صحیح استعمال نہیں آتا تو خاموش رہا کرو، سمجھے؟ وہ اسے بولنے کا ایک موقع بھی دیے بغیر بن موسم برسات کی مانند برس پڑی تھی۔ بندر کہیں کا، وہ شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے لینے آیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے اسے تنفن جاتے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی اکیلی ہی اسے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔
وہ چونک کر مڑی تو زائم کو محبت بھری نظروں سے خود کی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ وہ جل بھن کر دھواں دھواں ہو گئی۔ مسٹر مصیبت، وہ غصے میں زیر لب بڑبڑائی۔ جانم، زائم نے اتنی ہی محبت سے اسے دھیمی آواز میں جیسے پکارا تھا اور وہ اس کی پکار سن چکی تھی۔ میرا نام ماہم ہے۔ وہ دوبارہ مڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے غلطی سے کہا ہے۔ جانم، اس نے اس بار ذرا اونچی آواز میں کہا، جیسے وہ اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اسے جانم ہی پکار رہا ہے۔ زائم، میں اس وقت کسی بے تکے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے برش کو اس کی طرف اٹھا کے سنجیدگی سے کہا، میں مذاق کر بھی نہیں رہا جانم۔ وہ شاید پوری فرصت سے اسے پریشان کرنے آیا تھا۔ زائم، اپنی حد میں رہو، وہ چیخی تھی۔ میں نے کبھی اپنی حد عبور کی بھی نہیں ہے جانم۔ اس نے بہت سکون سے سینے پر ہاتھ باندھتے اور بائیں پاؤں کو اونچا اٹھا کے منہ دروازے کی طرف پشت سے لگاتے ہوئے کہا، بہت ہو گئی مذاق مستی، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے کچھ مزید اونچی آواز میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا ڈیئر جانم۔ کمال ڈٹائی سے جواب دیا گیا، اگر تم نے ایک بار اور اس لفظ کا استعمال کیا تو میں تمہارا برا حال کر دوں گی۔ وہ تنبیہ کرتی ہوئی کچھ قدم آگے بڑھی۔ ایسے کون سا اچھا حال کیا ہے تم نے میرا جانم؟ وہ ٹھہر کر جانم پر لب دباتے ہوئے ہلکی سی ابرو اچکا کر بولا۔ ٹھیک ہے پھر، ماہم نے اپنے دائیں پاؤں کو سلیپر کی قید سے آزاد کرتے ہوئے کہا، پھر جھک کر سلیپر اٹھا لی اور خونخوار بلی کی طرح اپنے شکار کو گھورنے لگی۔ زائم نے اس کی یہ تمام حرکات کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا، پھر سینے پر بندھے ہاتھ بھوری جینز کی جیبوں میں جا ٹھہرے، پاؤں زمین کے برابر آ ٹکے۔ جیسے جیسے ماہم قدم بڑھاتی گئی وہ قدم قدم پیچھے ہوتا گیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ماہم نے استحصائیہ انداز میں سوال کیا، گویا اسے مزید ڈرانے کی کوشش کی۔ زائم قدم قدم پیچھے ہوتا دروازے کے کنارے پر پہنچا اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانم، اور دروازے کے باہر دوڑ لگا دی۔ زائم! وہ چیختی ہوئی سلیپر اٹھائے اس کے پیچھے دوڑی۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھ معصوم کو! زائم ہنستے ہوئے دوڑ رہا تھا، کبھی صوفے کے آگے تو کبھی ٹیبل کے پیچھے سے، مستقل چیختا ہوا کہ کوئی اس خونخوار میاؤں سے مجھے بچا لے، اور وہ اس کے پیچھے، آج تم نہیں بچو گے، کہتی دوڑ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا اور وہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر اوپر پہنچتے ہی وہ یکدم غائب ہو گیا۔ وہ پہلی سیڑھی پر ٹھٹک کر رک گئی، پھر چند قدم آگے بڑھی اور اس کے کمرے کے دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی، جو سیڑھیاں چڑھتے ہی بائیں طرف تھا۔ زائم! اس نے متعدد بار بلند آواز سے پکارا، مگر جواب ندارد۔ یکایک اس کی نظر بالکنی کے ساتھ بنی دیوار پر لگے قداور آئینے پر پڑی، اور اپنے عکس کو دیکھتی وہ ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی سلیپر کو ایک نظر دیکھ کر زمین پر پھینکا اور فوراً پہن لی۔ ابھی اس نے سلیپر پہنی ہی تھی کہ کسی نے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر زائم کے کمرے کے دروازے کی طرف کھینچا اور دروازے کے ساتھ بنی چھوٹی سی دیوار سے لگا دیا۔ ماہم کے بائیں ہاتھ کا پنجہ اس کے مقابل کے دائیں ہاتھ کے پنجے سے ملا دیوار پر اوپر کی طرف لگا تھا، اور دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ کے پنجے سے ملا دیوار پر نیچے کی طرف لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے سانس لیتی اپنے مقابل کھڑے شخص کی چمکتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا ماہم کے لیے، مگر وہ پھر بھی اس سے دور رہتی تھی۔ زائم! اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری جانم۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت سے بھرپور لہجے میں بولا، پھر اپنے ہونٹوں کو کچھ مزید اس کے رخسار کے قریب کر کے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے ہونٹ اس کے دودیا رخسار پر رکھ دیا۔ نرم لبوں کے چھونے کا احساس ہوتے ہی اسے اس کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اب آنکھیں کھولے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو، اس نے مضبوط مگر خفا لہجے میں کہا۔ جیسا بھی ہوں، صرف تمہارا ہوں۔ اس نے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی اور دھیرے سے اسے اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دیا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری کی دوسری سمت کی طرف چل دیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اسے خود سے دور رکھنے میں کس قدر ناکامیاب رہی تھی، جبکہ یونی میں کوئی شخص اس کے قریب بیٹھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ شخص اس کے گھر میں رہ کر اس کے اعصاب پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر راہداری میں ٹہلنے کے ارادے سے آئی تھی، اور لاشعوری طور پر مڑ کر ایک بار زائم کے کمرے کا دروازہ دیکھنے کا کام انجام دیتی ہوئی سر جھٹکتی بالکنی کی جانب بڑھنے لگی۔ بچپن سے ہی یہ جگہ
اس کی پسندیدہ ترین تھی۔ وہ جب اداس ہوتی تو یہاں کھڑے ہو کر اپنی گھٹن کو ہوا کے سپرد کر دیتی۔ ایک عجیب سی مانوسیت تھی اس جگہ سے اس کی۔ آج بھی شاید اسی ارادے سے آئی تھی وہ یہاں، مگر آج اس کا دل کیوں اداس تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ خود اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تیری نظر اتاروں، میں تجھے دل میں چھپا لوں، اگر کوئی ہو طریقہ تو میں تجھے روح میں بسا لوں۔ وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئی تھی، سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں۔ شاید یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ جب سے وہ آیا تھا وہ کوئی چوتھی مرتبہ یہی ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ اس کے کھلے بال جو پوری کمر پر جرات سے پھیلے ہوئے تھے گہرے بھورے رنگ کے تھے۔ کیا کوئی مستقل اتنا حسین بھی لگ سکتا ہے؟ محبت نام ہی کسی کے اچانک حسین لگ جانے کا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا تاکہ اس کے لاشعوری میں اسے جی بھر کے دیکھ لے، ورنہ تو اسے ایسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اسے نوچ کھاتی۔ خونخوار میاؤں، وہ دھیرے سے بڑبڑا کے ہنس دیا۔ وہ راہداری میں چلتی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ دیوار کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کسی کمرے کی جانب مڑی تھی اور زائم کے نرم ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، کیونکہ وہ اسی کا کمرہ تھا۔ اگلے ہی لمحے زائم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور چہرے پر نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ کسی کمرے کی طرف جانے لگی ہے، وہ بالکنی میں آگے کو ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زائم کے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ وہ غصے میں لال پیلا ہوتا اس کی طرف بڑے بڑے قدم اٹھاتا گیا اور کوہنی سے پکڑ کر جھٹکے سے بالکنی سے کچھ دور لا کر اسے چھوڑا۔ وہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے پکڑ کر کھینچنے پر وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا سی گئی اور پھر اس کے چھوڑنے پر گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ وہ اسے سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ضبط کی وجہ سے اس کے جبڑوں کی نسیں صاف نظر آ رہی تھیں، ماہم بھی اسے تیش بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ زائم اپنا غصہ برداشت کرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں کھڑے ہونے سے منع کیا تھا نا، وہ ضبط کرتا ہوا دانت پر دانت جمائے بولا۔ میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، اس کی خونخوار میاؤں نے اپنے عزلی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کسی بھی طرح کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے انگشتے شہادت اٹھائی۔ آئندہ میں تمہیں یہاں کھڑا نہ دیکھوں، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر بالکنی کی طرف جانے لگی، تبھی زائم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر پھر اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ میں ایک بات بار بار نہیں دہراؤں گا، وہ دھاڑا تھا۔ ماہم اپنے ڈر پر قابو پاتی ہمت سے کھڑی رہی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے حکمیہ انداز میں کہا۔ نہیں جاؤں گی، اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ ابھی، وہ چند قدم آگے بڑھا اور سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زوردار آواز میں بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی رہوں گی، سمجھے تم؟ وہ بھی جواباً اتنی ہی تیز آواز میں گررائی۔ وہ غصے میں لال ہوتا چند قدم آگے بڑھا۔ وہ نڈر سی گردن اکڑا کے کھڑی رہی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی، پھر ایک جھٹکے سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ ڈٹائی کی بھی حد تھی۔ زائم کا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے اسے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اگلے ہی لمحے اس کا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے نرم گالوں کو سرخ کرتا ایک بہت تیز آواز پیدا کر چکا تھا۔ ماہم اس کے اس شدید رد عمل پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں واضح نمی پھیل گئی۔ زائم نے جب اس کی نم آنکھوں کو دیکھا تو جیسے اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ایک دم ہی 2 قدم پیچھے ہٹا، ملال کی مورت بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے سرخ رخسار پر ہاتھ رکھتی سیڑھیوں پر دوڑ گئی۔ زائم کی بھوری آنکھیں بھیگ رہی تھی، اس کا چہرہ چند لمحوں میں تر ہو گیا تھا۔ دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، مگر زائم نے دوبارہ ماہم کو نہیں دیکھا۔ وہ سارا دن کمرے میں قید رہی۔ کھانے کے بلاوے پر اس نے کان نہیں دھرے اور دروازہ بند رہا۔ وہ مارے ندامت کے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ جاتا تو وہ پوچھتی کہ ایسا بھی کیا ہے کہ ماہم کے صرف اس بالکنی میں نہ کھڑا ہونے کے لیے اس نے ماہم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کتنے راز اپنے سینے میں لیے گھوم رہا تھا۔ وہ اس بات سے سرے سے ہی بے خبر تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے اسے نہیں بتایا تھا اور اسے خود کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ زائم اور ماہم بچپن کے دوست تھے اور ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ پھر زائم کے بابا سلطان محمد، جو ماہم کے بابا فرید عالم کے قریبی دوست اور بچپن کے ساتھی تھے، زائم کو لے کر لاہور چلے گئے۔ وہ سب اسلام آباد میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کیونکہ عالم صاحب کی والدہ مرحوم نے سلطان صاحب کو گود لے رکھا تھا۔ زائم لاہور گیا اور وہاں کی بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر نہ جانے کس آفس میں نوکری شروع کر دی۔ گھر کے بڑے
اس بات سے بخوبی واقف تھے، مگر ماہم کو کچھ خاص علم نہیں تھا۔ ماہم زائم سے 4 سال چھوٹی تھی، اسی لیے جب وہ نوکری شروع کر رہا تھا تب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی تھی۔ ماہم کے 4 سال یونیورسٹی کے پورے ہوئے تو اس کے والد نے اس کی شادی طے کر دی۔ وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی، مگر ایک دن کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر اچھی بری یاد بھول گئی۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کے والد کون ہیں اور اس کی والدہ نفیسہ بیگم کون ہیں، سوائے اس کے اسے کچھ یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اور اس کے بچپن کا دوست بھی۔ وہ اب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اسے بار بار ماہم کی بھیگی ہوئی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اب وہ رات کے 1 بجے اپنی الجھن سے تھک کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر اور بغیر آستین والی سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ بغیر آستینوں کی شرٹ سے اس کے سفید کسرتی بازو صاف نظر آ رہے تھے، بھوری آنکھوں میں سرخی پھیلی تھی اور ملائی سا سفید چہرہ ندامت کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اس نے مزید 2 مرتبہ دستک دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب زائم کو تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے کا ناب دھیرے سے گھمایا تو وہ بنا آواز پیدا کیے کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر زائم کا انتظار کر رہا تھا وہ اسے صدمے سے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کے عین وسط میں وہ بستر کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ ارد گرد ہر چیز اس کی جگہ پر تھی سوائے اس کے موبائل کے، وہ بھی اس کے قریب بند پڑا ہوا تھا۔ زائم دیوانہ وار اس کی طرف دوڑتا ہوا اس کا نام زور زور سے پکارنے لگا۔ اس نے بنا کچھ سوچے ماہم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آج نہیں ماہم، آج نہیں، وہ مسلسل کہہ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک یاد مسلسل گھوم رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح سے رو رہا تھا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ وہ اسے سیدھا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ زائم، وہ غنودگی میں ہلکی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ زائم نے اسے کمرے میں لا کر اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی۔ زائم، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سرخ گال کو سہلانے لگا۔ ملال زدہ سی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ماہم کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ماہم نے مندھی مندھی آنکھیں کھولیں اور بس اس کو روتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے ایک نظر دیکھا اور پھر نیند سے بھوجل آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے معاف کر دو پلیز ماہم، میری جان پلیز، میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں ایک بار اسی جگہ سے کھو دینے کے خوف سے گزرا ہوں۔ بس وہ جگہ مجھے تمہارے لیے غیر محفوظ لگتی ہے جان، آئی ایم سوری۔ وہ اب آواز سے رو رہا تھا۔ کچھ لمحے آنسوؤں کے درمیان گزرے، پھر ماہم کا بے ہوش سا وجود کچھ حرکت میں آیا۔ ماہم کا جو ہاتھ زائم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اس نے اسے ہلکی سی جنبش دی۔ زائم اس پر اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے تھا۔ حرکت کے احساس پر اس نے گردن اٹھائی۔ ماہم ہلکی سی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا بخار بہت بڑھ گیا تھا۔ زائم نے خود کو سنبھالا اور ایک چھوٹے تولیے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آیا۔ وہ رات بھر اس کی خدمت کرتا رہا اور ماہم ہر تھوڑی دیر میں نیم غنودگی میں آنکھیں کھول کر اسے اپنے پاس بیٹھا دیکھتی۔ کبھی وہ اسے پٹیاں کر رہا ہوتا تو کبھی اس کے ہاتھ پانی میں ڈالے بیٹھا ہوتا، کبھی پاؤں کے پنجوں کو پانی سے دھو رہا ہوتا، کبھی اس کے رخسار پر مرہم لگا رہا ہوتا تو کبھی بیٹھا اسے تک رہا ہوتا۔ ساری رات اسی میں گزر گئی۔